ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بہت دلچسپ نقطۂ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا جو جدید نقشہ آج ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق یہ ایک بیرونی منصوبے کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم ان کے اس تجزیے کی گہرائی میں جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلم دنیا کی جدوجہد کی جڑیں آخر ہیں کہاں۔ اس لیکچر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جن عرب ممالک کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر اسرار کا دعویٰ ہے کہ یہ قوم پرستی کی تقسیم، یہ جو نعرے تھے کہ مصر مصریوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے، یہ دراصل نو آبادیاتی طاقتوں نے ایک متحدہ مسلم امت کو کمزور کرنے کے لیے پیدا کی تھی۔ تو اس دلیل کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں 20ویں صدی کے شروع میں۔ ڈاکٹر اسرار یہاں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا، تو یورپی طاقتوں نے اس خطے کو اپنی مرضی سے بانٹ دیا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ خود کمزور ہوئیں تو امریکہ نے آ کر اس خطے میں ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر اپنے قدم جما لیے، یعنی یہ بیرونی کنٹرول کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار کی دلیل کا جو اگلا اہم موڑ ہے وہ ہے اسرائیل کا قیام۔ وہ اسے خطے کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ مانتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے اسرائیل کا قیام کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنا کنٹرول برقرار رکھا جائے اور عربوں کو کبھی متحد نہ ہونے دیا جائے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق اسی تقسیم اور بیرونی کنٹرول کے جواب میں کچھ لیڈرز سامنے آئے جنہوں نے اس بکھری ہوئی مسلم دنیا کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کی۔ ان رہنماؤں میں ڈاکٹر اسرار شاہ فیصل کو ایک بالکل ہی منفرد مقام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق شاہ فیصل کی قیادت باقی سب سے بہت مختلف تھی۔ وہ شاہ فیصل کی کامیابیوں کو ایک ایک کر کے گناتے ہیں کہ کیسے انہوں نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی، تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کیا اور سب سے بڑھ کر تیل کو مغرب کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ وہ انہیں ایک ایسے قداور، بزرگ سیاستدان کے طور پر پیش کرتے ہیں جنہوں نے مغربی تسلط کو کھل کر چیلنج کیا۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جو اس ساری بحث کے مرکز میں ہے۔ ڈاکٹر اسرار یہاں ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل کا قتل ایک امریکی سازش تھی، کیونکہ ان کی مذہبی بنیاد پر قائم قیادت مغرب کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن گئی تھی، دوسرے رہنماؤں کے برعکس جنہیں وہ کسی نہ کسی طرح قابو کر لیتے تھے۔ تو یہاں ڈاکٹر اسرار دو طرح کی قیادتوں میں ایک واضح فرق بتاتے ہیں۔ ایک طرف تھے سیکولر قوم پرست لیڈر جیسے جمال عبد الناصر یا صدام حسین، جو عرب شناخت کی بنیاد پر اتحاد چاہتے تھے، اور دوسری طرف تھے شاہ فیصل، جن کی قیادت اسلامی شناخت پر مبنی اتحاد کی بات کرتی تھی، اور ڈاکٹر اسرار کے خیال میں مغرب کے لیے یہی دوسرا نظریہ اصل خطرہ تھا۔ چلیں اب اس بحران کی طرف آتے ہیں جس نے اس لیکچر کو جنم دیا تھا، یعنی خلیج میں بڑے پیمانے پر امریکی فوج کی موجودگی۔ ڈاکٹر اسرار خاص طور پر جزیرہ نما عرب میں 2.5 لاکھ امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج وہاں کیوں آئی؟ کیا واقعی وہ سعودی عرب یا حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے تھیں؟ ڈاکٹر اسرار اس بات کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہاں ڈاکٹر اسرار ایک بڑی زبردست عربی کہاوت استعمال کرتے ہیں، عربوں کا چھرا اور عربوں کا گلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ عرب ممالک سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی ہی غلامی کے لیے پیسے دیں۔ سوچیں، وہ انہی طاقتوں کو فنڈ کر رہے تھے جو ان پر اپنا کنٹرول جما رہی تھیں۔ تو اس تجزیے کے مطابق اصل بات اسلام یا سعودی شاہی خاندان کی حفاظت نہیں تھی۔ اصل مقصد تھا امریکہ اور مغرب کے اپنے معاشی مفادات کا تحفظ۔ انہیں اس سیال سونے یعنی تیل کے ذخائر پر کنٹرول چاہیے تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ صدام جیسا کوئی لیڈر پورے خطے کو متحد کر کے ان وسائل پر قابض ہو جائے۔ اچھا، تو اس ساری سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اسرار حل کیا بتاتے ہیں؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت واضح 3 نکاتی حل پیش کرتے ہیں۔ پہلا، اسے مسلمانوں کا اندرونی معاملہ قرار دے کر تمام غیر ملکی افواج کے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے۔ دوسرا، اگر ثالثی کی ضرورت پڑے تو غیر جانبدار ممالک کو بلایا جائے، سپر پاورز کو نہیں۔ اور تیسرا، اگر پاکستانی فوج جیسے مسلم فوجیوں کو آنا بھی پڑے تو ان کا کام صرف اور صرف مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہو، کسی شاہی خاندان یا غیر ملکی مفاد کی نہیں۔ اور آخر میں ڈاکٹر اسرار اپنے اس تجزیے کو ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والے نقطے پر ختم کرتے ہیں۔ وہ اسلامی پیشن گوئیوں کا حوالہ دیتے ہیں، خاص طور پر ایک عظیم جنگ الملحمۃ الکبریٰ کا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر لڑیں گے۔ اب یہ بات پہلے تو بالکل ناممکن لگتی تھی، ہے نا؟ لیکن ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ آج جب امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں تو یہ ناممکن بات ممکن ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو وہ یہ گہرا سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا تاریخ ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ پہنچی ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی؟